اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے بعد بہترین ہستیوں پر ناظرین محترم درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے دیرینہ ترین پروگرام ہمارے عقائد میں۔ جب سے ہدایت ٹی وی معرض وجود میں آیا اس وقت سے لے کے اب تک ہم لگاتار اپنے عقائد کو برملا آپ کے سامنے بیان کرتے آئے ہیں۔ عقائد بھی دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ جو دلیلوں سے خالی عقیدہ ہے وہ عقیدہ نہیں بلکہ خیال خام یا خیال باطل ہے۔ ہمارے نزدیک عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ دلیلوں کا بھرپور ذخیرہ موجود ہو۔ ہم اپنے عقائد کی بنیاد کو 5 اصول پر رکھتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں، یعنی دین کی جو جڑیں ہیں، دین کی جو بنیاد ہے وہ ان 5 عقائد پر ٹہری ہوئی ہے۔ پہلا عقیدہ توحید ہے۔ ہمارے تمام عقائد کا محور و مرکز عقیدہ توحید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا، دلائل کی روشنی میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے صفات کمالیہ کا اقرار کرنا اور صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو اچھی طرح سے سمجھنا دلیلوں کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس عقیدے پر سیر حاصل گفتگو کی۔ دوسرا اہم عقیدہ ہے اصول دین میں عقیدہ عدل الہی۔ ناظرین، آپ یقیناً ہمارے ساتھ ہیں اور اس پورے سلسلے میں ہمارے ہم سفر ہیں۔ ہم نے گزشتہ 3 مسلسل پروگرامز میں عقیدہ عدل الہی پر گفتگو کی کہ ہمارے مقابل میں اشاعرہ ہیں، اہل سنت کی کثیر جماعت کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدل کے قائل نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یزید جیسے کو جہنم کے بجائے جنت میں بھیج سکتا ہے اور ایک متقی پرہیزگار کو جہنم میں جھونک سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اختیار تام رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدل کا عقیدہ اس کے اختیار یا اس کی قدرت میں کمی نہیں پیدا کرتا بلکہ حسن پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ اختیار تامہ کا مالک ہے تو وہ اپنے اختیار اور اپنی قدرت کو ہرگز ظلم کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ وہ سراپا عادل ہے اور اس کی صفت عدل اس کی ذات میں نہاں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم عقیدے میں فرق تھا ہم میں اور دیگر مسلمان ہمارے مکاتب فکریہ میں۔ ساتھ ہی ساتھ اس عدل کے انکار کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ جو کہ اشاعرہ ہی کا ہے، یہ بن گیا کہ خیر بھی اللہ کی جانب سے ہے تو شر بھی اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ اگر ہم شر کی نسبت کسی اور کو دیں گے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خالق کو بھی شریک قرار دیں گے۔ وحدہ لا شریک کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ یہ عام طور سے
ان لوگوں کے عقیدے کے مقابل میں عقیدہ بنا کہ جو یہ مان کر چلے ہیں کہ کائنات میں خدا دو ہیں، ایک خدائے خیر جسے یزدان کہتے ہیں اور ایک خدائے شر جسے اہریمن کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک شر کا بھی ایک خدا ہے، خیر کا بھی ایک خدا ہے۔ اس مخمصے سے اور اس دوئی اور دو گانگی سے بچنے کے لیے اشاعرہ نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شر کا الگ خدا ہے اور خیر کا الگ خدا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی کا بنایا ہوا ہے، یعنی شر بھی اللہ کی جانب سے ہے اور خیر بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ ان کے ذام ناقص میں انہوں نے توحید کے عقیدے میں حسن پیدا کیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ شر بھی اللہ کی جانب سے اور خیر بھی اللہ کی جانب سے، تاکہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہ ہو۔ عزیزو، ہم نے واضح کیا کہ بات یہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت شر کی دینا خود ایک شر ہے اور غلط سوچ، غلط نظریہ اور یہ باطل عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف شر کی نسبت دیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر ہے، خالق خیر، سرچشمہ خیر ہے اور وہ خیر ہی خیر ہے، شر اس سے نہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ کوئی شر اس کی تائید اور حمایت حاصل کر سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے اس پر دلیلیں دیں کیونکہ شر بذات خود ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، ایک کمی ہے، اور اس کمی کو اللہ کی طرف نسبت دینا ہمارے اپنے عقل کی کمی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالی کو ہر حسن کی نسبت دینی چاہیے اور ہر بدی اور شر کی نسبت اللہ کے دشمن کی طرف دیجیے، اللہ کی طرف نہ دیجیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کے عقیدے میں ان کے کچھ سوالات ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف خیر ہی خیر ہے تو یہ جو معصوم بچے مر جاتے ہیں، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو آندھیاں آتی ہیں، یہ جو زلزلے آتے ہیں اور بہت سارے بے گناہ لوگوں کو، حتیٰ کہ ہزاروں انسانوں کو مار جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اگر سارا اللہ کی جانب سے خیر ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اچانک ناگہانی بیماریاں جو آتی ہیں، اچانک ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، یہ جو انسان کے لیے بلاؤں کا نازل ہونا ہے، یہ جو جانور جو وحشی اور درندے ہیں ان کا وجود ہے، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ درندے جانور، یہ سب کس لیے ہیں؟ اگر سب کچھ اللہ کی جانب سے خیر ہے تو یہ سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ ہی نے تو پیدا کیے ہیں۔ تو پھر کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو اگر شر ہے تو شر بھی اللہ کی جانب سے ہے؟ ہم نے بتایا کہ بابا یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے ذام ناقص میں شر نظر آتا ہے، بری بات نظر آتی ہے، ہمارے اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو موسم بھی ہمارے نزدیک خراب ہو جاتا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو نہ گرمی ہمارے جو ہے وہ خیر میں گنی جاتی ہے، نہ سردی خیر میں گنی جاتی ہے۔ ہم تو ہر چھوٹی بڑی اپنے مفاد کے خلاف جانے والی بات کو بھی شر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا خیال خام یا خیال ناقص و باطل ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہہ دینا کہ شر بھی نعوذ باللہ اللہ کی جانب سے ہے۔ نہیں، اللہ کی جانب سے صرف اور صرف خیر ہے، اور جو کچھ بھی ہم مشکل، مصیبت، آفت، بلا، غم، ناگہانی حادثہ یا بظاہر زلزلے، طوفان، یہ سب دیکھتے ہیں، اگر ہم بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں
تو ساری کی ساری چیزیں خیر ہی خیر ہیں، کوئی اس میں شر نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بصیرت والوں کی تعریف کی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ جو لوگ اللہ کی خلقت پر تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، زمین اور آسمانوں کی خلقت میں ان کا تفکر ہے، وہ کہتے ہیں پروردگار ہمارے، تو نے کسی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا ہے، عبث اور بیکار چیز نہیں ہے، تو پھر شر کیسے ہو گئی؟ ہر چیز مفید ہے، تو جو مفید ہے اس کو شر کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ سارے کے سارے خیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ خیر ہے۔ بظاہر ہمیں کبھی کسی خیر کا علم نہیں ہوتا۔ عَسَىٰ أَن تُكْرِهُ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے خود قرآن مجید میں وضاحت اس بات کی فرمائی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے نزدیک شر ہے جبکہ وہ خیر ہے، اور کبھی تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی چیز تمہارے لیے بہت مفید ہے جبکہ وہ مفید نہیں ہوتی ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا کردہ ہر شے خیر پر مبنی ہے۔ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، قرآن مجید میں اس طرح کی اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، اللہ صرف خیر ہی کا خالق ہے اور شر کا وجود نہیں ہے۔ اگر کہیں ہے تو وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، یا وہمی شر ہے یا پھر ہمارا ایجاد کردہ ہے۔ تو اگر شیطان کی طرف نسبت دی جائے تو اس میں اللہ کی کسی طرح کی قدرت و طاقت و الوہیت و اختیار و ملک و ملکوت میں کیا کمی آ جاتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اگر شیطان کی طرف نسبت دے دی جائے تو شیطان تو پھر اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، حتیٰ کہ شیطان کو بھی وجود اللہ نے بخشا ہے تو وہ بھی خیر کی بنیاد پر ہے، کسی کے ساتھ بھی۔ ہاں ہمارے اپنے مطالعے میں کمی ہے، اپنی معلومات میں کمی ہے، ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہم غلط کرتے ہیں اور اللہ پر اس کی بات ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 44، کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جبکہ خود انسان ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ چلیے خیر و شر کی گفتگو کو چھوڑ کے اب ایک اور اہم عقیدے کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا ناظرین، ایک اور بہت بڑا فرق ہے توحید کے بعد عدل کے عقیدے کے اندر ایک باب میں ہمارا دوسروں کے ساتھ۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اشاعرہ جہاں انہوں نے اللہ کی عدل کا انکار کیا، جہاں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کی جانب شر کی بھی نسبت دے دی، وہیں انہوں نے ایک اور عقیدہ قائم کر لیا، وہ ہے جبر کا عقیدہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے، ساری کائنات چاہے وہ جمادات ہو یا نباتات ہو، حیوانات ہوں یا انسان ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی افکار اور افعال ہیں، سوچ اور جو ہمارا کام ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ بالکل اس
کار کی طرح کہ جو بظاہر چلتی دکھائی دے رہی ہے، سپیڈ بھی جاتی ہے، آہستہ بھی جاتی ہے، رکتی بھی ہے اور پھر نکل بھی جاتی ہے اور صحیح اپنی منزل تک بھی پہنچتی ہے، تو کار کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ کار کے اس اسٹیئرنگ سیٹ پر جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے، اس کے اختیار میں سارے پرزے کار کے ہیں۔ کار کا کوئی پرزہ، کار کا انجن، کار کی ویلز، کار کے باقی سارے اعضاء اور آلات مجبور ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ کار چل رہی ہے، مگر وہ حقیقت میں مجبور ہے اور 100% اس ڈرائیور کے تابع ہے کہ جو اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ناظرین، اشاعرہ نے بھی اسی طرح انسانوں کو سمجھا ہے۔ کہتے کہ انسان بھی جو کچھ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالی کے کنٹرول میں ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل، اس کا کوئی بھی خیال اس کا اپنا نہیں ہے، یعنی وہ مجبور ہے۔ اس بات کو بنو امیہ نے اس قدر ایکسپلائٹ کیا، اس کا ناجائز استعمال اس حد تک کیا کہ زبردستی وہ لوگوں سے بیعت لے کر تخت خلافت پر پہنچ جاتے تھے۔ اعتراض کرنے والوں کی زبانوں کو روکنے کے لیے یہی بات کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب ایک پتا بھی درخت سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی کیسے رسول اللہ کے تخت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر آ سکتا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی تھی۔ اب تم اس کے خلاف بولو گے تو تمہارے بارے میں یہی مانا جائے گا کہ تم اللہ کی مرضی کے خلاف چلے گئے ہو۔ حالانکہ عجیب منطق ہے۔ تو جتنے بھی معترضین تھے، تنقید کرنے والے تھے، ان کی برائیوں کی نشاندہی کرنے والے تھے، یا ان کی سرکشی اور گمراہی اور گناہ کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، حق بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سب کو باغی کہہ کر واجب القتل قرار دیا جاتا تھا اور ان کو راستے سے ہٹانے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں پیش آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ جو انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد پر آج اس وقت ناصبی جتنے ہیں، یزیدی، سلفی، کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی تو آل سعود کو حرمین شریفین کے انتظامات ملے ہیں نا۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہرگز آل سعود کو اتنا بڑا عہدہ نہ ملتا۔ حرمین شریفین کی خدمت کا انہیں شرف اللہ نے بخشا ہے۔ آل سعود جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے اس میں شامل۔ آپ اگر خلاف بولتے ہیں تو آپ اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہی سوچ آج وہی یزیدی استعمال کرتے۔ داعش کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اگر ان کے اس عقیدے کے خلاف گئے تو ان کو کہتے باغی ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کے قانون اور اس کی مرضی کے خلاف بولا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ذرا اس کو دوسرے رخ کی طرف بھی ہم لے کے جا کے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ہر حرکت، تمہاری ہر کرتوت اللہ کی مرضی کے مطابق ہے
اس لیے کہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے. تو تمہارے خلاف بولنے والوں کی بات بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے چلی گئی، جبکہ اس کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کی اگر مرضی تمہارے گناہ میں شامل ہو سکتی ہے تو گناہ کے خلاف بولنے والے کی کسی کام میں کیوں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی صرف بنو امیہ یا حکمرانوں کے ساتھ ہے، اور دشمنوں کو اللہ نے خود ہی پروموٹ کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی ظالموں کے خلاف بولے تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ کیا منطق ہے، یہ کیا دوغلاپن ہے، یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. ایک بہت مضبوط عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی، ہم سب اس کے مجبور مہرے ہیں، وہ استعمال کرتا ہے، ہمارے افعال بھی اس کے ہی ہیں، ہمارے افکار بھی اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، توجہ کیجیے گا، ہمارا عقیدہ نہ جبر مطلق ہے نہ اختیار مطلق. کیا مطلب؟ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو 100% مجبور پیدا کیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز اس کی نہ ہو، بلکہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. نہ ایسی بات ہے. نہ وہ بات ہے کہ 100% اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جو کہ افراد سے نکل کے تفرید کی طرف جانے والے ایک اور مسلمانوں کے اندر مذہب کے ماننے والے. وہ مذہب کیا ہے؟ مذہب تفویض ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اختیار کامل دے دیا، تفویض کر دیا، امور کو حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، انسان کے حوالے کر دیا. اب جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسان کا ہے. نہ ہم اس اختیار مطلق کے قائل ہیں، نہ ہم اس جبر مطلق کے قائل ہیں. پھر کیا ہے ہم؟ ہمارا عقیدہ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عقیدہ، یعنی رسول اکرم کی تعلیم کردہ عقیدہ، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقیدہ، یعنی معصوم اماموں کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ کیا؟ کہ الامر بین الامرین ہے. اللہ نے ہمیں 100% نہ مجبور پیدا کیا ہے، نہ ہمیں 100% مختار پیدا کیا ہے، بلکہ ہمیں جبر اور اختیار کے درمیان رکھا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے میں خود سوال لوں گا. اگر آپ اس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور آپ ہماری ڈسکشن میں شامل ہوں. چلیے میں اس وضاحت کو، الامر بین الامرین کی وضاحت کو بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ بیان کروں گا. لیتے ہیں مختصر سا بریک، انشاءاللہ پھر ہم ہوں گے اور آپ.